الشیطان الرجیم خالقوں کا شان پاکستان نیو یارک سے حاضر خدمت ہے ون پوائنٹ ایجنڈا کے ساتھ بات ہو رہی تھی ویٹیکنس کی قبلہ بدلنے کی۔ اس سے پہلے کہ یہ جو آج کل میں قبلہ چینج ہوا ہے نا ویٹیکنس کا، امریکہ سے چائنا اور روس اور پاکستان اور ترکی، یہ ہے اصل کھیل۔ یہ ہے وہ طاقت جو عمران خان کے پاس کل بھی تھی، آج بھی ہے، اور یہی طاقت آج بھی ہماری ویٹیکن قادیانی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں ہے۔ میں نے اس کا نظارہ ابھی بول ٹی وی پہ دیکھا ہے، بول ٹی وی پہ، اور یہ جان صاحب کے منہ سے سنا ہے میں نے ہر چیز میرے آنے سے پہلے میں لکھتا ہوں، الحمدللہ میں روز صبح قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں۔ پھر یہ میرا ٹاپک ہے، ویسے بھی پچھلے بات ہو رہی تھی نیو ورلڈ آرڈر کی، جس کا ڈیزائنر تھا دنیا کا سب سے غلیظ ترین بدکردار آدمی اور امریکہ کا وزیر خارجہ، یہودیوں کا باپ، یہودیوں کا دادا، اپنا کیسنجر، ہینری کیسنجر نے بڑی دوستیاں ڈالی یہ پاکستان کے بیوروکریٹس کے ساتھ، بڑے نام میں جانتا ہوں۔ نیو یارک میں بیٹھ کے وہ سابق بیوروکریٹ بڑی گالیاں دیتے ہیں، فوج کو بھی، پاکستان کو بھی، سب کو رگڑتے ہیں، مسلم لیگ کو بھی، پیپلز پارٹی کو بھی۔ کچھ سمجھ نہیں آتی، ایک عجیب و غریب قسم کا انتشار خلفشار ڈالا ہوا ہے۔ کیوں؟ ویٹیکن کا کام ہی ہے یہ انتشار ڈالنا، فتنہ پرستی کرنا، اور اس کو خوف کس سے ہے؟ اس کو خوف صرف مسلمانوں سے ہے، بلکہ سچ پوچھے تو مسلمانوں سے نہیں ہے، پاکستانیوں سے ہے۔ ہم کم وقتوں نے دو قومی نظریے کے تحت اس ملک کو بنایا ہے، ہمارا دعویٰ ہے بہت بڑا، اب ہم مرتے بھی نہیں، ہم ابھی بھی اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہیں، نکلے ہی نہیں۔ ہم نکلیں گے جب ہم پاکستان کی شان، جو میری پارٹی کا نام ہے، بنے گا جب پیدا ہوگا، جب قانون قرآن نافذ ہوگا، جب اذان دی جائے گی کہ یہ میرا بچہ اس آزاد ریاست مدینہ ثانیہ پاکستان میں پیدا ہوا ہے، جس کے لیے لاکھوں شہادتیں دی گئی، ہماری ماؤں بہنوں کی عزتوں کو سکھوں نے تاتار کیا۔ کیا ہم ان سونے جلیلے پنجابی جوانوں کو بھول جاؤ گے؟ واپس بنائیں گے تمہیں اصلی مسلمان، تم خود بولو گے، اب کلمہ خود پڑھو گے، اپنی مرضی سے پڑھو گے۔ پہلے تو تم پیدا ہوئے نا افغانیوں کی نسل سے، افغانیوں کا ڈی این اے ہے تمہارے اندر، چیک کرا لو۔ آج کل تو ڈی این اے ہر ایک کا بولتا ہے کہاں سے آیا ہے۔ بات ہو رہی تھی نیو ورلڈ آرڈر، طالبان کی حکومت بنائی بے نظیر نے، پیپلز پارٹی نے، آج سب سے بڑے مظلوم بنے پھرتے ہیں، 2 ملین بندہ مسلمانوں کا پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ لالچ اقتدار کی وجہ سے مارا گیا۔ بھائی اس کو بھی بڑا لالچ ہے عمران خان کو، یہ مارنے کے، یہ ختم پاکستان کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ دیکھ لیجئے گا کہ 3 بندے، مودی، ایک عمران خان، اور تیسرا وہ بدماش، وہ جوکر آف دی گوتم سٹی آف مکہ، وہ بڑا بدماش سلیمان، لعنت ہے اس کے اوپر جو اس نے حال کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ملک کا۔ میں حیران اس کے ملک کی عوام کب بنے گی عوام؟ اللہ بنائے گا انشاءاللہ، اللہ ضرور بنائے گا، کم از کم پاکستانی ضرور بنا کے چھوڑیں گے۔ ہم پاکستانی ہیں، پاک ہے انشاءاللہ، ہماری رگوں میں پاک خون ہے، ہم لشکری عوام ہیں، ہماری فوج لشکری، ہماری عوام لشکری، ہماری عوام کے سارے ٹرائب لشکری۔ اسی لیے تو ویٹیکن ہمیں ناکو چنے چبوا کے بھی وہ تھک ہار کے بیٹھ کے اب کم وقتوں نے اپنی چھتری تلے لے لی ہے۔ یہ ہے اصل کھیل عمران خان کی، جو الو کے پٹھوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ میں حیران ہوں، میں تو 35 سالوں سے لکھ رہا ہوں کہ میرا دشمن ہے ویٹیکن، میری فوج کو مارا ہے، میری فوج کی ٹاپ کمانڈ کو مارا ہے ثانیہ بھاولپور میں، اور ان قادیانی فوجی اسٹیبلشمنٹ نے مروایا ہے۔ میں بدلہ نہ لوں، کھوکر رانے راجپوت جب تک یہ بدلہ نہیں لیں گے، خالد بن ولید کی ماں کی ہم ٹرائب، کھوکروں کا ٹرائب خالد بن ولید حضرت لبابہ کا خاندان ہے۔ کھوکروں اپنی تلواروں کو نیاموں سے نکال لو،
ہم نے اس دھرتی پہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہم نے قرآن کا نظام نافذ کرنا ہے. ہم اپنی پاکستان فوج کے ہر اس میس میں سے ان زائنسٹوں کے فوٹو اتار لیں گے. بڑے بڑے میسوں میں انہوں نے لارڈ آف زائنسٹوں کے فوٹو لگائے ہوئے ہیں. خدا کی قسم کسی ایک میس میں بھی خالد بن ولید کا فوٹو نہیں ہے, سلام الدین ایوبی کا فوٹو نہیں ہے, محمود غزنوی کا فوٹو تم نے نہیں لگایا, اپنے باپ جنرل ضیاء الحق کا نہیں لگایا, عبدالرحمان اختر کا نہیں لگایا, جس کے بیٹے جنرل ضیاء الحق کے بیٹے لوٹے, ان کو پتہ ہی نہیں ہمارے باپ کس چیز کی قربانی دے کے چلے گئے, بس دولت محکدہ میں بیٹھے ہیں. ان میسوں میں سے لارڈ آف زائنس ویٹیکن کے فوٹو نکال باہر کرو. ہمیں آزادی چاہیے. یہ فوج پاکستان کی ہے, یہ ویٹیکن کی فوج نہیں ہے. آج عمران خان کو تم نے 2 گھڑی کے لیے نکالا نہیں ہے, تم اس کو لا رہے ہو. یہ بول ٹی وی ثبوت ہے, وکیل وکلا یہ سارا لبرل طبقہ, یہ برگر طبقہ یہ گواہ ہے, یہ ثبوت ہے. ان کم وقتوں نے جو بائیڈن کا لیٹر جو انہوں نے کروڑوں کی تعداد میں پروپیگنڈا پی ٹی آئی سیل نے کیا, ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں, میرے ہزاروں دوست ہیں جنہوں نے مجھے وہ لیٹر بھیجا. وہ لیٹر تو عام ہے میرے پاس امریکہ میں, یہاں بڑے بڑے میگزین ہر پریزیڈنٹ سائن کرتا ہے, لکھتا ہے, اندر کاٹ کے جو مرضی لکھ دے. اب پی ٹی آئی والا عمران خان کا دماغ, ان کا دماغ دبر میں لکھتے ہیں, اس لیٹر میں یہ لکھتے ہیں کہ میں جو بائیڈن پریزیڈنٹ یو ایس اے, میں نے اپنے سورسز سے یہ فائنڈ آؤٹ کیا ہے کہ خلافت خلیفہ قائم ہونے جا رہی ہے, اور ارتگان جو ارطغرل کا ڈرامہ جو چل رہا ہے وہ اس وجہ سے چلایا گیا ہے. ویٹیکن نے چلایا, ویٹیکن کے سارے اسٹیشن دیتے ہیں. ویٹیکن کو کیا لگا ارطغرل سے, ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے, اور تو اس قوم کو ایک انہوں نے دے دیا ابن العربی, مولانا رومی کی بٹ. مولانا رومی کا حال یوں سمجھ لیں, مولانا رشکی کوثر نیازی کا جو حال ہوا اور شرفی صاحب کا جو حال ہے, یہ اپنے بڑھاپے میں جب جاتے ہیں کہ مت ماری جاتی ہے. جب ٹیچر کی آتی ہے تو وہ شہر کی طرف آتا ہے. جب ان کا نالج بہت بڑھ جاتا ہے نا, اللہ کے مقرب بن جاتے ہیں, پھر شیطان جب ان کو پکڑتا ہے تو ان کا حال یہ ہو جاتا ہے. تو مولانا رومی نے جب پہلا ترجمہ اپنی فارسی زبان میں قرآن پاک کا کیا تو وہ بکواس کرتا ہے اس مقدمہ میں, پرشین زبان کے اس ترجمہ قرآن میں مقدمے میں یہ بکواس کرتا ہے کہ آج میں نے عربوں کے قرآن, عربی قرآن میں سے سارا گوشت نکال لیا ہے اور ہڈیاں میں نے عربوں کے لیے چھوڑ دی ہیں. لعنت ہے رومی تیرے پہ, تیری پوجا کرنے والوں پہ لعنت ہے, اور ان لوگوں کو چھوڑ کے جن کو اس کے اصل نہیں پتا, ہمارے کافی چاول ہے اس کے اصل کو نہیں جانتے. یہ دعویٰ ہے میرا استاد ڈبل پی ایچ ڈی کولمبیا یونیورسٹی پوسٹ ڈاکٹریٹ میں اس کا پڑھا ہوا, اس نے مجھے یہ پڑھایا ہے. لاکھوں دفعہ میں نے اپنی پوسٹوں پہ لکھا کہ تو عمران خان نے میرا فیس بک اکاؤنٹ راج شاہد کو کہہ کے بند کرا دیا مکمل, میں تو بیک اپ بھی نہیں لے سکتا. ان کو اتنا خوف ہے میرے سے, مجھے نہ جانے, میرے تو گھر کے بندے مجھے نہیں جانتے. بات کیا ہے, ویٹیکن کا جو انداز ہے, جو طریقہ ہے, وہ انتشار ہے. انہوں نے انتشار ہماری قوم میں پھیلا دیا. عمران خان کو یہ ایک بہت بڑا لیڈر بنا رہے ہیں, اسلام کا دائی. اسلام کا دائی وہ شخص بنتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی 100% پوری کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس نے تو ٹوٹل ہر کام الٹ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا کام مدینہ بنانے کا, یثرب سے نفاذ کا
کی، کلمہ حق کی. حق کا بیج کوئی بوئے گا تو آئے گا نا. اب امپلانٹ ہی نہیں ہوا پاکستان میں. ہم تو ابھی ماں کے پیٹ میں ابھی تو ہمیں لاتے گھسے پڑ رہے ویٹیکن کے، گھر کے دشمنوں کے، گھر کے دشمن ہمارے دشمن. آپ کو ویٹیکن نے اپنا قبلہ بدلا ہے امریکہ سے، چائنا، روس، ترکی اور پاکستان. وہ جو لیٹر ہے جو بائیڈن کا، اس میں لکھا ہے کہ خلافت کا یہ خلافت آ رہے ہیں اور جو طیب اردگان ہے وہ بنے گا خلیفہ، وہ بنے گا سلطان، اور عمران خان اس کا بنے گا مقرر خاص وزیر اعظم. یہ لکھا لاکھ کروڑوں کی تعداد میں انہوں نے تقسیم کیا. اور جو ہماری ڈیفینیٹلی ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ایک کیا جاتا ہے. ابھی میں نے بتایا اسٹیبلشمنٹ کا بڑا آدمی اوریا سے بڑا کون ہے. اوریا جان صاحب کو پتہ ہے کہ قائد اعظم کی اکلوتی میجسٹی کا کیا نام ہے، 6 پوائنٹ کا کیا نام ہے. اصل خلافت راشدہ کا طلبگار قائد اعظم کا اپنے آخری سانسوں میں طلب کرتا ہوا وہ شہادت کی بہت مارا گیا. ہمارے اصلی قائد اعظم کے جانشین ڈاکٹر اسرار صاحب نے اپنے کلپ میں ساری چیزیں وضاحت کی. قائد اعظم کو خلافت راشدہ کا نظام چاہیے. وہ انہوں نے اس کو پاس کرنے کی سمری پاس کی. اور یہ جان صاحب ادھر نہیں بات کرتے کہ عمران خان کو یہ کرنا چاہیے. میں نے تو بڑی ریکویسٹ کی تھی. میں گیا اور سپریم کورٹ میں، یعنی انہوں نے بھی کیس لگایا ہوا تھا، 7 اور لوگوں نے بھی جینڈر لاس کے، اور میں نے مظاہرہ کیا سپریم کورٹ کے سامنے. میں آیا ہوا تھا پاکستان. جب میں نے نعرے لگائے لمحوں فری میسن کے خلاف، ویٹیکن کے اوریل جام کو بھاگ کے کہتے یار تم بتا لگا بھاگ کہتے میری قوم کے نوجوانوں سمجھو یہ ویٹیکن کا قبلہ بدلا ہے. یہ امریکہ کا کوئی چکر نہیں. امریکی قوم پاکستانی قوم بالکل ایک جیسی ہے. وہ بھی سوئی قوم ہے، یاسین مارتی ہے، کھاتے پیتے ہیں. امریکہ ہے اتنا بڑا، دوسرا پاکستان اتنا بڑا ہے. لاہور جاؤ تو لاہور دے، مری جاؤ تو مری دے، کچھ اور جاؤ تو کچھ اور دے. کچھ اور تو آج کل سارے گیل آ گئے. آپ نے دیکھا ہوگا جب سوات کے لوگ دھوکہ دیں گے نا اپنے امیر کو، محمد کو، پھر ان کی لڑکیاں میری لڑائی نہیں آئیں گی. خدا کا خوف کرو تو جس لیے بنے اس کی بات کرو، اس کی ڈائریکشن پہ آ جاؤ. تو یہ جو ایک جھوٹا ٹی وی پہ بتایا جاتا ہے نا اتنی لاکھوں بندے آ گئے، بالکل یہ. اور یہ جان صاحب جانتے ہیں میں امریکن اٹیلین مافیا کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا رہا ساری زندگی. 25 سال میں نے گزارے ان کے ساتھ. ایک کال کرے نا کسی بھی یونین کو، لاکھوں بندے آ جاتے ہیں. 12 گھنٹے کے اندر روتشائلڈ کے پوتے نے، عمران خان کے سالے نے، جمائمہ نے. اب جمائمہ کہتی ہے ہمارا کوئی تعلق نہیں لیں گے. تیرا تعلق ہے جب تم نے اس کمبخت کو پھنستے ہوئے بچایا، تم نے بنی گالا کے محل کے جی میں نے اس کو کیا ہے. تو ڈائریکٹ انوالو ہے کام میں. تم نے پوری قوم کا پجامہ اتارا ہے، بنا کے پنامہ کا اپنے جگری یار، اپنے بوائے فرینڈ سے. سرنج کون ہے؟ تیرا بوائے فرینڈ ہے نا. ساری دنیا کہتی ہے، میں تو نہیں کہتا، ساری دنیا کے تیرے انگلینڈ کے میگزین کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ اس کی، اوریا جان صاحب کہتے ہیں اس کی وائف کی بات کی جاتی. کس کی وائف کی بات نہیں ہوتی؟ ہاں بیویاں غلط کام نہ کریں تو کوئی کسی کی بیوی کو نہیں اچھالتا، غلط کام ہوتا تو لوگ بات کرتے ہیں. تو جمائمہ صاحبہ کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ اپنے بیٹوں کو چیئر پہ بیٹھاتی ہیں اور کرسمس کے ٹری لگا دیتی ہیں. کہتی ہیں کہ جی میرا تعلق نہیں سیاست ہے. روتشائلڈ کی فیملی کے بندے مرتے ہیں تو عمران خان کے بیٹوں نے پکڑا ہوا ہوتا ہے، ان کا کفن صندوق پکڑا ہوا چل رہے ہیں. کئی میرے فوجی دوستوں نے، انٹیلیجنس کے بندوں نے مجھے وہ فوٹو بھیجے. میری ہے لکھی بات صحیح صاحب ہوئی، یہ 100% روتشائلڈ کا آدمی ہے. اس کی وجہ سے اوپر نیچے سارے فوجی تقی عثمانی اب اس کا رائٹ ہینڈ بن گیا، اوریا جان اس کا رائٹ ہینڈ بن گیا. ترکی سارے کا سارا اب اس کا بن گیا ہے. ترکی سلطان بنے گا اور یہ اس کا بنے گا خاص. بھائی اگر تم نے واقعی اسلام کی طرف کو کام کرنا ہے
کے تحت جو ریاست مدینہ ثانیہ پاکستان ہے اس میں اعلان کرو کہ آج پاکستان کی عدالتی نظام ختم، قاضی عدالتیں شروع اور قرآن کا نظام ختم، یہاں چلے گا۔ یہ ہے وہ طریقہ، اس کے بغیر سارا طریقہ شیطانی طریقہ ہے۔ اگلے ایپیسوڈ سے بات جاری رہے گی۔